بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، 24 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے مبارک ثانی قادیانی کیس کا جو نظر ثانی اپیل کا فیصلہ سنایا گیا، تقریباً پوری قوم اس فیصلے سے واقف ہے. تمام مذہبی دینی جماعتوں نے اس فیصلے کو یکسر مسترد کیا، انتہائی تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس فیصلے کو قادیانیت نوازی اور مرزائیوں کی ہم نوائی پر مشتمل یہ فیصلہ قرار دیا گیا. اب کل سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے تعلقات عامہ کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی. اب اس پریس ریلیز میں سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے اس فیصلے پر بطور صفائی اپنے کیے گئے فیصلے کو حق، سچ، درست سمجھتے ہوئے قوم کو ماموں بنانے کی دوبارہ کوشش کی گئی ہے، ایسے ہی جیسے اس فیصلے میں قوم کو ماموں بنایا گیا ہے. اس لیے کہ مبارک ثانی قادیانی کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں استدعا اس کی ضمانت کی گئی تھی اور جج صاحبان نے اپنی مہربانی، شفقتوں اور مرزائیوں پر اپنی کرم نوازی کی جو انتہا کی ہے، اور یہ بھی کوئی معمولی یا کوئی بے اتفاقی نہ سمجھیں، اسے ایک پورا مکمل سوچا سمجھا منصوبہ جو کئی عرصوں سے ہماری اس قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور یہ بطور سپریم کورٹ کے ججز کے ذریعے سے. باقی سیاسی طور پر اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، صبح کیا ہوتا ہے، شام کیا ہوتا ہے، قاضی صاحب کا، چیف جسٹس آف پاکستان کا وکلاء کے ساتھ اور منصب انصاف پر جب بیٹھتے ہیں اس وقت ان کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ ساری قوم ان سے واقف ہے. میں پچھلے جو مذہبی طور پر اس قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ایک جج آئے، انہوں نے غازی ممتاز حسین قادری شہید کو پھانسی، ان کو ایک دہشت گرد قرار دیا. اس کے بعد ایک اور جج آیا، آسیہ ملونہ کو یہاں سے رہائی دلا کر، اور کس نے اسے باہر پہنچایا وہ بھی پوری قوم اس سے واقف ہے. اب یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے. اور میں آپ کو ایک بات یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موصوف جب کرسی انصاف پر بیٹھے تھے تو سب سے زیادہ انہوں نے جو زور شور جس جانب دیا تھا وہ تھا فیض آباد کا دھرنا، کہ آخر ہزاروں کی تعداد میں کیس پینڈنگ پڑے ہوئے لوگوں کو 6 مہینے 8 مہینے تک کیس کا موقع ہی نہیں ملتا، انہیں تاریخیں نہیں ملتی ہیں، ان کے کیس کا نمبر ہی نہیں آتے ہیں. موصوف بیٹھتے ہیں کرسی پر اور ان کو ایک دم 2017 کا فیض آباد کا دھرنا یاد آ گیا. آخر کیوں؟ اس دھرنے میں موصوف سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا گیا تھا، اس دھرنے کا براہ راست موصوف کے ساتھ تعلق نہیں تھا. ایک فیصلے کی بات ہے وہ ہے، لیکن اصل میں ان کو درد یہی ختم نبوت کا درد تھا. اب میں ذرا آپ کو صرف اس پریس ریلیز کی طرف جو کل شائع کی گئی ہے اور اس کس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو معصوم بنایا گیا اور یہاں پر کون سی ڈنڈی ماری گئی ہے. فوجداری نظر ثانی درخواست نمبر 2 بابت 2024 میں سپریم کورٹ نے 24 جولائی 2024 کو فیصلہ سنایا. فیصلہ اردو میں لکھا گیا ہے تاکہ عوام الناس بھی اسے آسانی سے سمجھ سکیں. اور جو ڈنڈی ماری گئی ہے، فیصلے میں واضح الفاظ میں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا. اور یہ بھی صریح الفاظ میں کہا گیا ہے تو خود کو احمدی کہنے والے دونوں گروہ دین و شریعت اور آئین و قانون کے مطابق غیر مسلم ہیں.
یہاں تک تو پوری قوم کہتی ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے کہا ہے یہ تو ہمارے آئین کا حصہ ہے، اگر آپ نہ کہتے تو پھر آپ آئینی طور پر جو آپ حلف لے کر جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ تو اس کے عادی نہیں رہتے، اور یہ کوئی آپ نے قوم پر احسان نہیں کیا ہے، یہ الحمدللہ یہ آئین پاکستان میں جو بزرگان نہ ہمارے شامل کرا کے گئے یہ ان کی قربانیوں کا ثمرہ ہے، اور آپ انہی قربانیوں کو ذکر مچانے کے یہ جو فیصلہ سنایا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، خود کو احمدی کہنے والوں کو عوامی سطح، عوامی یا نجی سطح پر مسلمانوں میں اپنا عقیدہ پھیلانے کا حق نہیں ہے۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ خود کو احمدی کہنے والوں کو عوامی یا نجی سطح پر مسلمانوں میں اپنا عقیدہ پھیلانے کا حق نہیں ہے، اور یہ پیرا شک نمبر 42 کا جو یہ آخری پیرا ہے، یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد کہا تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنے نجی مخصوص اداروں کے اندر ان قانون کے تحت مقررہ کردہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے۔ یہاں پر کہا گھر میں خلوت کا حق حاصل ہے، اس میں کہا مسلمانوں میں۔ ہمارا یہ اعتراض ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں یا اپنوں میں، خلوت میں یا جلوت میں۔ پوری قوم یہ کہہ رہی ہے ججز صاحبان آپ سے، یہ تو پہلی بات ہے آپ سے یہ پوچھا ہی نہیں گیا تھا کہ آپ یہ کام کریں۔ دوسری بات یہ کہ بھئی وہ جو گستاخ جن کی تحریرات، لٹریچر، نظریہ، عقیدہ، کتب گستاخی پر مبنی ہیں، اور ہمارے آئین اور قانون نے جنہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کہیں پر بھی اپنی تبلیغ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں گھر میں جو خلوت کا حق دے رہے ہیں، تو اللہ کی ذات کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا، اللہ رب العزت کی توہین کیا گھر کے اندر جائز ہوگی؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات، عزت و حرمت پر جو آپ کے ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے، کیا یہ باہر مسلمانوں میں نہیں، عوامی سطح پر، نجی سطح پر نہیں، کیا گھر کے اندر اس بات کی اجازت آپ کیوں دے رہے ہیں؟ جو سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گالیاں دی گئی ہیں آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا آپ انہیں گھر کے اندر اجازت دے رہے ہیں؟ اور ہمارے آئین و قانون میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان کی عزت محفوظ ہے، کسی کا مال نہ غصب کیا جائے، کسی کی عزت پر نہ ڈاکہ مارا جائے، کسی کی عزت نہ لوٹی جائے، کسی کی عزت کو نہ پامال کیا جائے۔ کیا اگر اس بات کو گھر کے اندر خلوت میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یقیناً جواب نفی کا آئے گا۔ اور مثالوں میں جیسے دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، قتل و غارت ہے، ڈکیتی ہے، گھر کے اندر ان کی اجازت ہمارا آئین اور قانون نہیں دے سکتا، خلوت میں بھی یہ کام جائز نہیں ہے۔ اگر یہ عام جرائم خلوت میں جائز نہیں ہیں، ڈاکوؤں کو جو ختم نبوت پر حملہ آور ہوئے ہیں اور جنہوں نے اللہ رسول کی گستاخیاں کی ہیں، جنہوں نے انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں، صحابہ کے اہل بیت کی گستاخیاں کی ہیں، ان گستاخیوں کو آپ نجی سطح پر اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ قوم پیٹ رہی ہے، یہ قوم چیخ رہی ہے، اور یہاں پر آپ نے بولا مسلمانوں میں اپنا عقیدہ، اور اس جگہ پر جو آپ نے فیصلہ کیا ہے یہاں پر مسلمانوں کی بات آپ نے نہیں لکھی ہے، یہاں پر آپ نے اوپن یہ کہا ہے کہ اپنے گھروں میں عوامی سطح پر مسلمانوں کو دینی اصطلاحات نہیں استعمال کریں گے، نہ ہی عوامی سطح پر خود کو مسلمان کے طور پر پیش کریں گے، یہ آپ نے پیچھے لکھا ہے۔ چلیں، یہ تو اس میں اور اس فیصلے میں یہ ڈنڈی ماری گئی ہے کہ اس میں مسلمانوں کا اضافہ کیا گیا، چونکہ ہماری قوم نے بہت ساروں نے فیصلہ پڑھا نہیں ہوگا۔ مزید آگے اس میں علماء کے نام دیے گئے، ہم نے یہ کہا، یہ کہا، پھر آگے جا کر کہتے ہیں کہ اس سب کے باوجود ایسے افراد جو بارہا موقع فراہم کیا جانے کے باوجود عدالت کی معاونت کے لیے پیش نہیں ہوئے، کی جانب سے اب بے بنیاد الزام تراشی کا آغاز کیا گیا اور اپنی آراء کو جید علماء کرام کے موقف سے زیادہ معتبر بنا کر پیش کر رہے ہیں، جو بہت ہی غیر مناسب ہے۔ جج صاحبان، آپ کو جب علماء کی طرف سے نمائندے پیش ہوا، آپ نے کہا ہمیں لکھ کر دیا جائے، آپ اپنا مواد جمع کرا دیں۔ لکھ کر دینے کے بعد 1 ماہ، 1.25 ماہ یہ لٹریچر، یہ میٹر چیف جسٹس کے پاکستان کے پاس رہا، ان کا میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے،
پچھلی پیشی پر جس دن فیصلہ محفوظ ہوا تھا 29 مئی غالباً، اس دن آپ نے کہا کہ میں ان کو سننا چاہتا ہوں. پہلے آپ نے کہا تھا کہ لکھ کر دیں، میں خود دیکھ لوں گا. اور آپ کو ان تمام جن نجی اداروں کو آپ نے اہل علم کو بلوایا گیا تھا، ان کی طرف سے یہ میٹر آپ کو فراہم کیا گیا تھا. اور اس میں کس طرح سے ایک طرح سے آپ جھٹلا رہے ہیں، اور کچھ کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے، اور وہ بھی بہت مختصر سا. اگر وہ تفصیلی طور پر جتنے آپ نے یہ کتاب لکھی ہے اور قادیانیت نوازی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ اتنا لکھا ہے، اگر وہ بھی سارے لکھتے تو پھر قوم کو پتہ چل جاتا کہ اہل علم کی طرف سے عدالت میں کیا کچھ پیش کیا گیا تھا. کہ اس پریس ریلیز کے ذریعے سے قوم کو ایک مرتبہ پھر ماما بنانے کی کوشش کی گئی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم اس ملک پر اپنا کرم فضل نازل فرما، اور کوئی اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے صحیح معنوں میں حق سچ اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے والے کوئی حکمران اور ہمیں جج عطا فرما.